مبارک ہو مومنوں آئی شب برات، مبارک ہو مومنوں آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ رب قدیر خود بندوں سے یہ کہتا ہے، رب قدیر خود بندوں سے یہ کہتا ہے، مانگ لو ہم نے اسی لیے بنائی شب برات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرتے رہو عبادت اور تلاوت رات بھر، کرتے رہو عبادت اور تلاوت رات بھر، اسی طرح مصطفیٰ نے منائی شب برات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک ہو مومنوں آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ برادران اہل سنت، ادب خوردگان نگاہ محبت، آج شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات اپنی تمام تر جلوہ سمانیوں، ہمہ گستریوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فکر ہے۔ شب برات، برات کا معنی ہے نجات پانا، رہائی حاصل کرنا۔ تو گویا اللہ پاک نے ہمیں یہ رات اس لیے عطا فرمائی کہ میرے محبوب کے امتی اس رات میں جہنم سے نجات حاصل کر لیں سبحان اللہ۔ اور جنت میں داخل ہونے کا سامان پیدا کر لیں۔ ہمارے دی وقار انتہائی مختصر سے وقت میں چند معروضات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میں اپنی بات کا آغاز اس سے کرتا ہوں، اس کائنات میں ہر چیز کے مماثل اور مقابل پائے جاتے ہیں۔ ہر چیز کے، ہر چیز میں مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے محض اپنے کرم سے، فضل سے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں پر عظمت عطا فرما دی۔ بعض چیزوں کو بعض چیزوں پہ کیا کیا؟ عظمت، فوقیت، عزت، اہمیت عطا فرما دی محض اپنے کرم سے۔ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا، پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، سیارے تو بہت ہے مگر چاند اور سورج کی بات ہی اور ہے، خوشبو تو بہت ہے مگر مشک
مجھے یہ عمل محبوب ہے کہ روزے کی حالت میں میرا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے۔ احباب دی وقار، اعمال کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اگر بندہ شعبان المعظم میں روزہ دار رہے، 15 شعبان 14 شعبان کو روزہ دار رہے، تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوگا تو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں بندے کے عمل کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تحفے میں عطا فرمایا۔ بندوں کے گناہوں کو بخشنا، بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا، بندوں کو اپنی رحمت کی طرف آنے کی دعوت دینا، یہ سلسلہ سارا سال چلتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کچھ خاص وقت، کچھ خاص ایام، کچھ خاص گھڑیاں، کچھ خاص لمحات اپنے محبوب کی گناہگار امت کے لیے ریزرو کر دیے، تاکہ میرے محبوب کے یہ گناہگار بندے ان مقبول ترین لمحات میں میری بارگاہ میں آئے، آ کے توبہ کرے تو میں انہیں معاف کر دوں۔ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کے آنسو بہائیں، ندامت کے آنسو بہائیں اور میرا قرب حاصل کر لیں۔ اس لیے اللہ پاک نے کچھ خاص وقت ہمیں عطا فرمائے۔ ان خاص اوقات میں سے ایک خاص وقت آج شب بارات کی رات ہے۔ گزری ہوئی کل بھی نہیں، آئندہ کل بھی نہیں، بلکہ آج کی رات، نجات کی رات، کامیابی کی رات اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی رات۔ رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری لاوے، رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے، تے درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ احباب دی وقار، آج وہ رات ہے ان اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس، آج کی رات وہ رات ہے کہ حضور نے فرمایا طلوع آفتاب کے ہوتے ہی، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، ان اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، رات ہوتے ہی اللہ اپنے شیان شان آسمان دنیا پہ جلال فرماتا ہے۔ اس کی رحمتیں آسمان دنیا پہ آتی ہیں۔ الا من مستغفر فاغفر لہ، اللہ کی رحمتیں آواز دینے لگتی ہیں، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طالب، وہ آئے آج رات میں اس کو معاف کر دوں گا۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، وہ میری بارگاہ میں آئے مجھ سے سوال
دروازے پہ جاتا ہے، فقیر بھیک مانگنے کے لیے مالدار کے دروازے پہ جاتا ہے، بادشاہ اور شہنشاہ کے پاس جاتا ہے، مگر آج کی رات وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ احکم الحاکمین، وہ اقدر القادرین ہم فقیروں کے دروازوں پہ اعلان کر رہا ہے، آ جاؤ میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے اللہ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو ہمارے ذکر پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، سبحان اللہ، پچھلی راتی رحمت رب دی، رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، سبحان اللہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ یہ تو ہر رات کی بات ہے، لیکن آج کی رات وہ رات ہے، حضور نے فرمایا آج کی رات اللہ کی رحمتوں کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کی رات اللہ کی رحمتوں کے کتنے؟ 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ مانگنے والے ہر دروازے سے مانگ لیے اور دینے والا ہر دروازے سے جھولیاں بھرتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، دینے والا ہر دروازے سے دیتا جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جب رات کا وقت ہوتا ہے نا، امیروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، امیروں کے دروازے بند ہو جاتا ہے، بند ہو جاتے ہیں، مشیروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وزیروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کج کلاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شہنشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کا دروازہ خصوصی طور پہ کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بادشاہ دنیا دے پچھلی راتی پھاٹک مار سوندے، جب سب کے دروازے بند ہوتے ہیں اس وقت رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کے حضور سائلین لینے والے فقیر لوگ مرتے درویش۔ سبحان اللہ، میں پوری تحقیق کے ساتھ ایک جملہ آپ کی سماعت کے نظر کرتا ہوں۔ احباب دی وقار، اس کائنات میں جس کو فقر کی دولت ملی، اس کائنات میں جس کو فقر کی دولت ملی، اس کائنات میں جس کو ولایت کی دولت ملی، وہ رات کے پچھلے پہر ملی، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، جسے فارسی میں نیم شب کہتے ہیں، رات کے پچھلے پہر۔ سورج غروب ہوتے ہی سرے شام لوگ دکانیں بند کرنا شروع کر دیتے، بازار بند ہو جاتے، دکانیں بند ہو جاتی، سرے شام لوگ دکانیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے رات کا وقت بیتتا ہے، رات کا وقت گزرتا ہے، جب قبولیت کا وقت آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی دکانیں کھل جاتی ہیں، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اس کی رحمتوں کی دکانیں کھل جاتی ہیں، اور وہاں بخشوں کا سودا بکتا ہے، توبہ کا سامان بکتا ہے، اس کی رحمتوں کا سامان بکتا ہے، اور یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین، یہ صوفیاء کرام اللہ کے بازار میں چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا سودا لینے کے لیے۔
میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا راتی زاری کر کر روندے، راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں تھی دھوندے، وہ فجری او گنہار کو ہاں دے تے سب تو نیندے ہوندے، فجری او گنہار کو ہاں دے تے سب تھی نیندے ہوتے، ساری رات اللہ والے اللہ کے حضور اللہ کی رحمتیں لینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن احباب ذی وقار آج ہماری حالت یہ ہے، آج کا نوجوان آدھی آدھی رات تک میڈیا پہ رہتا ہے، انٹرنیٹ پہ رہتا ہے، کیبل انٹرنیٹ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہے، ساری ساری رات بازاروں چوکوں چوراہوں ہوٹلوں بیٹھکوں میں بیٹھ کے گپ شپ کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کی رحمتوں کا وقت ہوتا ہے ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے اور ستم ظریفی کی بات ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کی بات ہے کہ جب اللہ سے لینے کا وقت آتا ہے تو ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ ہمارے ذی وقار قبل اس کے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت آ جائے ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر لیں، اللہ کے حضور ندامت کی آنسو بہا کے اس کی رحمتوں کے خزانے ڈھونڈ لیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا، آداب ذی وقار رات بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اس عظمت والی رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب معراج کی رات مجھے جبرائیل نے یہ خبر دی، اذا قالت هذه لیلۃ النصف من شعبان، جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ آج کی رات شب بارات کی رات ہے، آج کی رات اللہ پاک قبیلہ بنی قلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور نے قبیلہ بنی قلب کا ذکر اس لیے فرمایا، اس لیے کہ اس وقت عرب میں سب سے زیادہ بکریوں کے ریوڑ اس قبیلے کے پاس تھے، اس لیے حضور نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کی، ہزاروں کی مقدار میں ان کے پاس جانور تھے، حضور نے فرمایا اتنے ان کے بال نہیں جتنے لوگوں کی آج بخشش کر دی جائے، لیکن ولا ینظر اللہ، صحابہ چند لوگ ایسے ہیں شب بارات اور شب قدر کو بھی ان کو معافی نہیں ملتی۔ سب سے پہلے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا الہ مشرک، شرک کرنے والا، شب قدر کی رات بھی شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہمارے دین کا شرک کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنا، اللہ پاک کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح اندھیرا اور روشنی، موت اور حیات، دن اور رات ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتے، ہو سکتے یا اندھیرا ہوگا یا پھر روشنی ہوگی، دن ہوگا یا پھر رات ہوگی، اسی طرح یہاں ایمان ہوگا اور یہاں شرک ہوگا۔ جس دل میں ایمان آئے گا اس سے شرک نکل جائے گا، اور جس میں شرک آئے گا اس سے ایمان نکل جائے گا۔ یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ متضاد ہے، آپس میں جمع۔ تو سب سے پہلے میرے نبی نے جس شخص کا ذکر کیا وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا، مشرکین کی بخشش نہیں۔ نمبر دو، حضور نے فرمایا ولا الہ مبصرین، کینہ پرور، کون شخص؟ کینہ پرور۔
اللہ کے لوگ بندوں کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنے والا، غیر شرعی طور پہ کسی کے لیے بغض دل میں رکھنا، غیر شرعی طور پہ بغض کی بیماری، حضور نے فرمایا میری امت اپنے دلوں میں بغض نہ پیدا ہونے دینا۔ بغض دین کو مونڈنے والا ہے، دین کو بغض مونڈ دیتا ہے، اس لیے اپنے دلوں میں کسی انسان کے بارے میں بغض نہ پیدا ہونے دینا۔ دوسرے انسان کے لیے دل میں کینہ، بغض، حسد، نفرت بلا وجہ، یہ بہت بڑی بیماری اور یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، اور شب برات اور شب قدر کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی قبل اس کے کہ اس سے توبہ کر لی جائے۔ پھر حضور نے فرمایا لا الہ الا والدیہ، نمبر 3 والدین کا نافرمان، جس پہ اس کے والدین ناراض ہو اس کی شب برات اور قدر کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ولا الہ مدن الہ خمر، شراب پینے والا، شرابی، اس کی بخشش بھی شب برات اور شب قدر کو بھی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اور بھی لوگوں کا تذکرہ فرمایا، سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا، اس کی بھی شب برات کو بھی بخشش نہیں ہوتی، اور تکبر کے ساتھ اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ تو احباب دی وقار مختصر یہ کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، لیکن اس سے قبل ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں اور گناہوں میں سے کوئی بیماری اگر ہمارے دل میں ہے تو اس سے توبہ کی جائے اللہ کے حضور، تاکہ یہ رات ہمارے لیے نجات کا سامان بن جائے، ہمارے لیے یہ رات بخشش کا سامان بن جائے۔ جس طرح اس رات کا نام شب برات ہے، واقعی ہمارے لیے برات بن جائے، ہمارے لیے نجات بن جائے۔ جو کہا سنا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔